للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن ہی ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی۔ لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال ظاہری کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین، اور اس پروگرام میں ہم الحمدللہ مختلف نیک خواتین کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے، گزشتہ چند ایپیسوڈز میں ہم نے حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں جانا۔ آج انشاءاللہ ان کی سیرت کے متعلق مزید کچھ جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نگران پاکستان قبلہ حاجی شاہد صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہوتے ہیں، تو مزید بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور جانتے ہیں حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے منقبت کے کچھ اشعار پڑھتا ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عابدہ زاہدہ حضرت رابعہ، عابدہ زاہدہ حضرت رابعہ، راکعہ ساجدہ حضرت رابعہ، عالمہ فاضلہ حضرت رابعہ، ناصحہ ہادیہ حضرت رابعہ، عورتوں کی یہ سردار ہے، حشر میں ہوگی یہ شافعہ حضرت رابعہ، اس قدر کی عبادت کے پایا لقب مریم ثانیہ حضرت رابعہ، مریم ثانیہ حضرت رابعہ۔ یہ عابدہ بہت عبادت کرنے والی عورت، زاہدہ دنیا سے بے رغبت، اور راکعہ کثرت سے رکوع کرنے والی تھیں، ساجدہ یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والی تھیں۔ اور یاد رکھیں کہ ان کو اللہ کی ولیہ کہا جاتا ہے نا؟ جی بے شک۔ جب اللہ کی ولیہ تو عالمہ بھی ہوں گی، کیونکہ کسی جاہل کو اللہ نے کبھی اپنی ولایت نہیں دی۔ عالمہ، فاضلہ، ناصحہ نصیحت کرنے والی، ہادیہ ہدایت دینے والی، اور قیامت کے روز یہ شافعہ ہوں گی، شفاعت کریں گی۔ اور اس قدر اللہ پاک کی انہوں نے عبادت کی کہ ان کو کہا جاتا ہے مریم ثانیہ۔ نہیں، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، مریم کا
جو لفظی معنی ہے وہ ہے عبادت کرنے والی عورت، اور یہ نام اللہ پاک نے رکھا تھا. سبحان حضرت اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم اللہ پاک نے رکھا. سبحان اللہ. تو انہوں نے اس قدر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی کہ ان کو کہا گیا کہ یہ تو مریم ثانیہ ہیں، یہ تو دوسری مریم ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور یہاں انجم میں ایک بات بتاؤں جو اعلیٰ حضرت نے لکھی، عورت کی انتہائی شان کیا ہے؟ کوئی آفیسر بن جائے، پی ایچ ڈی کر لے، بڑی شہرت حاصل ہو جائے. استغفر اللہ، عورتوں کو بھی شہرت کی خواہش ہوتی ہے. گلوکارہ کیوں بنتی ہیں، فنکارہ کیوں بنتی ہیں، ایتھلیٹ، کھلاڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا بنتی ہیں. آج کل تو وہ ٹک ٹاک اور یہ مختلف اس طرح کی سوشل میڈیا اللہ کی پناہ، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ. یعنی امیر اہل سنت تو یہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں جو میسج بھیجیں مدنی مذاکرے میں بنت فلاں اور فلاں کی ماں، امیں اور بنتے کر کے بھیجیں، تو یہاں اپنی وہ استغفر اللہ. خیر، اللہ پاک رحمت فرمائے. عورت کی انتہائی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والی. سبحان اللہ. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا دن رات عبادت کرتی، دن میں روزہ رکھتی، رات میں نفل پڑھتی. آپ کی خادمہ تھی عبدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا. یہ کہتی ہیں کہ ساری رات نماز میں مشغول رہتی، صبح صادق کے وقت نماز پڑھتے پڑھتے وہیں لیٹ جاتی. جب ہلکا ہلکا اجالا ہونے لگتا تو گھبرا کر اٹھ جاتی. اب اپنے آپ سے کلام کرتی، کیا کہتی؟ اے نفس، تو اس نہ رہنے والی دنیا میں کب تک سوئے گا؟ حالانکہ رات کو عبادت کی ہے اور تھوڑی دیر سوئی ہیں، کب تک سویا رہے گا؟ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، یہاں کیوں نیند کرتا ہے؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کما لے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا، وہاں قیامت تک تجھے کوئی جگائے گا نہیں. عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا ہے. پھر اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتی ہوں، اور ساری زندگی آپ نے اسی طرح گزاری. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک یاد آ رہا ہے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. آرام. تو کون سا کام؟ اللہ کی رضا والا کام، ورنہ تو وہ تو ناکام ہے. جو اللہ کی رضا والا کام ہے نا، وہ کام نہیں ہے، وہ تو شرمندگی ہے، وہ تو ضلالت ہے، وہ تو اندھیرا ہے، وہ تو گمراہی ہے، جو اللہ کی رضا والا نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک نصیحت والا شعر سناتا ہوں. سبحان اللہ. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اور امیر علیہ سنت نصیحت کرتے ہیں، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ ہے بھائی زندگی کا. تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اپنے وقت کی قدردان اور اپنے رب کی عبادت گزار بندی تھی. سبحان اللہ. عبادت کیا کرتی تھی، رات دن عبادت، رات دن عبادت. اچھا، آپ نے 50 سال تک 50 ایئرز تکیے پر سر نہیں رکھا. اللہ اکبر. رات ہوتی لوگ سو جاتے. تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اللہ کی ولیہ، آپ اپنے آپ سے باتیں کر، ایک دوسرے سے تو لوگ باتیں کرتے رہتے، کبھی اپنی بھی خبر لو نا یار، کچھ اپنے آپ سے تو پوچھ لو نا کچھ. کیا کہتی ہیں رابعہ؟ ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری رات، دیکھیں کوئی رات تو آخری ہوگی نا، ہو سکتا ہے تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ. اٹھ، رب کی عبادت کر لے، کہیں قیامت کے روز تجھے شرمندگی نہ ہو. ہمت کر، سونا مت، جاگ، رب کی عبادت کر. صبح تک نوافل پڑھتی رہتی. فجر ہو جاتی، دوبارہ کہتی ہے نفس تجھے مبارک ہو، تو نے رات بڑی مشقت اٹھائی، مگر یاد رکھ ہو سکتا ہے یہ آخری دن ہو.
اچھا یہ کہہ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا تو ٹہلتے اور کہتی جاتے ہیں رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا کیا لطف آئے گا، چھوڑ اسے، قبر میں مزے سے لمبی مدت تک سوتی رہنا۔ اللہ آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی لیکن آنے والی رات بہت نیند آئے گی، ہمت کر، رب کو راضی کر۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال گزارے، اللہ نہ بستر پر دراز ہوئی، نہ تکیے پر سر رکھا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو۔ سبحان اللہ یہ بڑا پیارا پنجابی شعر ہے، بڑی اس میں نصیحت ہے، وہ میں سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگا والے آقا کھلائے دروازہ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مندانوں تاک سجن دی جڑی ستیاں آن جگاوے۔ رات کے جو پچھلا پہر ہے نا، آدھی رات کے بعد بھی کہا گیا رات کے چھٹے حصے میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، رب کی رحمت صدا لگاتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور ہم تو خراٹے لے رہے ہیں، اور ایک تعداد ہے جو رات بھر جاگتے ہیں، سوشل میڈیا میں غرق رہتے ہیں، اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اوندے منہ سو جاتے ہیں۔ انہیں کتے کی عادت ہے، یہ ساری رات بھونکتا رہتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے سو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تہجد کی نماز، رات بھر عبادت کریں، اللہ کرے۔ یہ سورہ فرقان میں اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے نیک بندیوں کی شان بیان ہوئی کہ رات بھر عبادت کرتے، اور پھر جب رات عبادت سے فارغ ہوتے ہیں نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ یعنی اپنی عبادت کو خاطر میں نہیں لاتے کہ عبادت کی یا اللہ جنت دے، نہیں، یا اللہ جہنم سے بچا، جہنم سے بچا۔ راتیں زاری کر کر روندے، نیند اکھیں دی دھوندے، فجری اوگن ہار کہاندے، سب تھی نیوی ہوندے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ ایک شعر ہے، حیرانی ہے وہ کیسے لوگ تھے جو بغیر عبادت کے ایک لمحہ بھی چین نہیں پاتے تھے۔ ہمارا چین سوشل میڈیا میں تو عیش میں، عشرت میں، کھانے میں، سونے میں، شہرت میں، دوستوں میں، اور بعض کا تو نشوں میں، استغفر اللہ۔ اور ان اللہ والوں کا، اللہ والیوں کا چین تھا عبادت، اور حقیقی چین بھی اس میں ہی ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں مقصد حیات رب تبارک و تعالی نے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ تو انسانیت اور عبادت لازم و ملزوم ہے۔ جو عبادت نہیں کرتا اس کو انسانیت سے تعلق کیا ہے؟ ایک اور فارسی شعر ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ بخواں جز عبادت نیس مقصود جہاں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ پڑھ کر دیکھ لو، دنیا کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہے، صرف عبادت۔ اچھا عبادت جو ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ذہن میں آتا ہے، بلا شبہ یہ عبادت ہے، اعلیٰ عبادت ہیں، مگر اس میں حصر نہیں ہے، یہی نہیں ہے۔ آپ اپنے بال بچوں کے لیے روزی کماتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ آپ گناہوں سے بچتے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ سوال سے بچنے کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے جاب کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو حسن اخلاق سے ملنا یہ بھی عبادت ہے۔ بھائی مسکرا کے مل رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی عزت کر رہے ہیں، کسی سے تعاون کر رہے ہیں، اچھے اور نیک کام ہیں، عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
سیدی جیسے آپ نے فرمایا یہ 50 سال تک آپ نے وہ تکیہ نہیں استعمال فرمایا، تو یہ ان کی کیا مطلب سوشل لائف، گھریلو لائف نہیں تھی؟ مطلب یہ تو یوں محسوس ہو رہا صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئی تھیں یہ. دیکھیے حقیقت تو یہی ہے، اور سوشل لائف بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے؟ نہیں. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہ آپ ساتھ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. بے شک بے شک. مگر ازواج پاک کو وقت دیتے تھے، بے شک. اپنی اولاد کرام کو وقت دیتے تھے، بالکل. رشتہ داروں کو وقت دیتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو وقت دیتے تھے. بالکل. تو ساری چیزیں ہونی چاہیے مگر نیک نیتی کے ساتھ. اچھا بعض اولیاء اور ولیات ان پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی کہ بس ان کو عبادت کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا، تو وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، تو وہ بھی صحیح ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سیدتنا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت کے بارے میں سنا. آئیے اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ ہے ننھی مبلغہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. میرا نام قرۃ العین ہے. میں دارالمدینہ شوالا چوک کیمپس 1 لاہور سے ہوں. ہمارا آج کا ٹاپک بہتری کون ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم آپ کو ایک ننھی مدنی منی سے ملواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہن اپنا تعارف کروائیے. میرا نام زمر فاطمہ ہے. میں دارالمدینہ شوالا چوک کیمپس 1 لاہور سے ہوں. میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ لوگوں میں سے بہترین شخص کون ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ کیا قرآن کریم کا چھونا بھی ثواب کا کام ہے. جی ہاں، قرآن کریم کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، دیکھنا اور چھونا سب ثواب کے کام ہیں. سبحان اللہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. My name is Anna. I am from شوالا چوک کیمپس 1. میرا حاجی صاحب سے سوال ہے، 14 اگست ہمارے ملک عزیز پاکستان کی آزادی کا دن ہے. یوم آزادی منانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اللہ پاک ہمارے ملک کو شاد رکھے، آباد رکھے، اندرونی بیرونی سازشوں سے پاک رکھے. آمین. پاکستان ہے، سود سے پاک ہو جائے، آمین. گناہوں سے پاک ہو جائے، اللہم. اللہ رسول کی نافرمانیوں سے پاک ہو جائے، آمین. ڈکیتیوں سے پاک ہو جائے. یہ چھینا جھپٹی، موبائل کے اور یہ ٹارگٹ کلنگ اور استغفر اللہ، کڈنیپ اور بھتہ خوری پاک ہو جائے میرا ملک. آمین. ملاوٹ سے پاک ہو جائے میرا ملک. دیکھیں کہ یوم آزادی 14 اگست 1947 یہ یوم آزادی ہے اور شکرانے کا دن ہے. آزادی کس نے دی؟ اللہ پاک. نعمت کس کی طرف سے؟ اللہ پاک کی طرف سے. اور بندے جب رب کا شکر ادا کرتے ہیں وہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، سبحان اللہ. اور نافرمانیاں کرتے ہیں تو نعمتیں چھنتی ہیں. اچھا، یہ یوم آزادی ملک پاکستان ہمیں اللہ نے عطا کیا. بے شک. کتنی شہادت ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ ناظرین معلوم ہے آپ کو؟ 30 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں. اللہ اکبر. 30 لاکھ شہادتوں کے بعد اللہ پاک نے ہمیں وہ ملک دیا جہاں ہم اذانیں دیتے ہیں، جہاں مسجدیں بناتے ہیں، الحمدللہ. عبادت خانے، جامعات ہیں، مدارس ہیں، دین سیکھتے ہیں، دین سکھاتے ہیں اور مذہبی انداز اپناتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ملک میں الحمدللہ. قرآن پاک کے حفاظ کتنے، لاکھوں، الحمدللہ. انہیں 6 لاکھ کو دعوت اسلامی نے بنائے ہیں. بے شک بے شک. لاکھوں حفاظ، دین کے نام پر لوگ جانیں قربان کرتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں. الحمدللہ. 30 لاکھ شہادتوں کے بعد یہ ملک ملا تو 30 لاکھ شہیدوں کی یہ برسی ہے. اللہ اکبر. برسی پر ڈھول بجاتے، برسی پر بھنگڑے ڈالتے، سال سواب کیا جاتا ہے. جی برسی پر شرابیں پیتے.
ہمارے کسی پیارے کی دنیا سے جانے والے کی برسی آتی تو کیا کرتے ہیں ہم؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اور یہ ہم نے جو نیکی کی اس کو ثواب عطا فرما دے، اس کی قبر روشن کر دے، اس کے گناہ معاف فرما دے۔ 30 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں، 30 لاکھ، اور 30 لاکھ شہادتوں پر ہم بھگڑے ڈالیں یا ان شہیدوں کے اصالِ ثواب کی محفل کریں؟ 30 لاکھ شہادتیں ہوں گی۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ناظرین کو اس سے اندازہ ہوگا۔ پاکستان بنا، کسی لکھنے والے نے لکھا، ہم ہجرت کر کے لاہور پہنچے، رشتہ دار ایک ٹرین کے ذریعے آ رہے تھے، لاہور اسٹیشن پر پہنچے، ٹرین آئی، اسٹیشن پر رکی، مگر کوئی اترا نہیں۔ بڑی حیرانگی ہوئی کہ پوری ٹرین رکی، اترا تو کوئی بھی نہیں۔ ہم ٹرین کے اندر تھے، یہ دیکھ کر ہماری چیخیں نکل گئیں کہ ٹرین میں خون کی نہر چل رہی تھی، اللہ اکبر، ایک بھی مسافر زندہ نہیں تھا، سب کو شہید کر دیا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ شہیدوں کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ 14 اگست شہیدوں کی برسی کا دن ہے، میوزک ڈے نہیں ہے، یہ تلاوت قرآن کا دن ہے، فاتحہ خوانی کا دن ہے۔ روزہ رکھیں، سال ثواب کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور جنہوں نے جانیں قربان کر کے ہمیں ایک آزاد ملک دلایا ان کے لیے دعا کریں، اور پھر اچھے اچھے عہد کریں کہ میں اپنے ملک کو ہرا بھرا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، شجر کاری کریں، پلانٹیشن، ابھی پلانٹیشن کریں، ایک پودا تو لگا دینا یار، آپ کیا مسئلہ ہے؟ بالکل 150 روپے کا پودا نہیں لگا سکتے؟ پاکستان سے محبت آپ کو بہت ہے، ایک پودا لگا دیں۔ ضروری بھی ہے، اب تو بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا کے اندر موسم کتنا تیزی سے بدل رہا ہے، اور کیسی گرمی، کتنی شدت ہو رہی ہے۔ اس بار پاکستان میں گرمی کتنی شدید تھی، ایسے یعنی کتنے سینکڑوں لوگ وہ قبروں میں پہنچ گئے، فوت ہو گئے۔ اللہ ان کی بخشش کرے جو آمین۔ مسلمان تھے۔ اللہ پاک نے ملک پاکستان دیا، غریبوں کی مدد کریں، رشتہ داروں میں غریب ہیں ان کی مدد کریں، اور آج کے دن یعنی 14 اگست کو یہ عہد کریں کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے، سود، رشوت اور ہڑتالیں، جلاؤ گھیراؤ۔ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے بنانا ہے اور اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ امیر اہل سنت کی بات یاد آ رہی ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جلاؤ، مہنگائی پھر اور ہوگی۔ اپنے وطن کو بنانا ہے، جلانا ہے۔ یعنی کوئی شخص وہ جوش میں آ کر وہ بس کو توڑ رہا ہے، تو بھئی اس نے کیا کیا، بس نے کیا کیا، اس کو کیوں توڑ رہے ہیں، عمارتوں کو کیوں توڑ رہے ہیں، ٹریفک بلاک آپ نے کی ہوئی ہے۔ تو اچھے اچھے عزم کر کے، اچھی اچھی نیتیں کر کے، اور شہیدوں کے اصالِ ثواب کا اہتمام کر کے ہم یوم آزادی منائیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، 14 اگست آنے والی ہے، اور انشاءاللہ اس بار عزم کیجئے کہ 14 اگست منائیں گے اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے ہم نے سنا کہ 30 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، ان کے اصالِ ثواب کا اہتمام کیجئے، سجدہ شکر ادا کیجئے، ہو سکے تو روزہ رکھ لیجئے، ہو سکے تو نفلی عبادات کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں جشن آزادی منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اعلیٰ حضرت نے بیٹوں کے، بیٹیوں کے حقوق بیان کیے، اور اس میں ایک بڑا پیارا حق بیان کیا۔ اللہ کرے ہم سمجھیں کہ کوئی ایسا کام نہ کہے جس میں وہ آپ کی نافرمانی کرے۔ اچھا، بعض اوقات پیرنٹس کو پہلی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے بات ماننی نہیں۔ اچھا، آپ کہہ کیوں رہے ہیں جب پتہ ہے کہ اس نے مانی نہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے ذہن سازی کریں نا، اس کا ذہن بنائے، پھر یہ کام کہیں اس کو۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ امر و حکم کے صیغے سے نہ کہے، صحیح، یہ کرو، سنا نہیں، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ نرمی کے ساتھ بطور مشورہ کہے تاکہ وہ نافرمانی کی بلا میں نہ پڑے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت ہے۔ کیا بات ہے، اور مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان سن کر نا امیر اہل سنت یاد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو کبھی بھی کوئی آرڈر نہیں کیا، واہ، جب بھی کہتا ہوں کہ میرا مشورہ ہے۔ اچھا، وہ اپنے مریدوں کو بھی آرڈر نہیں کرتے، ایسے ہی، حالانکہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، الحمدللہ، غوث پاک کے صدقے میں اللہ نے عزت دی، دین کی خدمت کے صلے میں اللہ نے عزت دی، کروڑوں آپ کے مرید ہیں، بے شک، مگر کبھی یہ نہیں فرماتے کہ یہ میرا حکم ہے، ایسے ہی، میرا مشورہ ہے، میری درخواست ہے، میری التجا ہے۔
انکس مشورہ ہے. انکس مشورہ. تو امی جان بڑی چلا رہی ہیں تو بڑی نافرمان ہو گئی ہے, بہت تنگ کرتی ہے. پہلے چھوٹی تھی, بہت اچھی تھی. تو اس کو اچھا کرنا ہے تو آپ تو اچھی ہو جائیں, بچے کو اچھا کرنا ہے آپ تو اچھے ہوں, اپنی عادتیں اچھی کریں تو بچے بھی اچھے ہوں نا. تو ہم اچھے ماں باپ نہیں ہیں تو اولاد کی تربیت نہیں کر سکے تو پھر اولاد بھی پھر جیسے کو تیسا. تو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ بچوں کو آرڈر نہ کریں, سمجھیں اس بات کو کہ اولاد پر ماں باپ کی اطاعت واجب, نہیں کریں گے گناہگار. جبکہ بالغ ہو گئے, نابالغ ہیں تو وہ ایک معاملہ الگ ہے. تنبیہ الغافلین میں ایک بزرگ اپنے بچے کو براہ راست کام نہیں کہتے تھے, جب ضرورت پیش آتی کسی اور کے ذریعے کہلواتے تھے. پوچھا کہ حضرت یہ کیا انداز ہے؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کوئی کام کہوں نہ مانے تو والد کی نافرمانی کے سبب کہیں آگ کا مستحق نہ ہو جائے. میں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں جلانا چاہتا. تو اپنی اولاد کو نرمی اور پیار بھرے انداز کے ساتھ کہیں. اور بعض بچے یہ کہتے ہیں ہمیں ماں باپ کا پیار نہیں ملا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ڈانٹتے ڈپٹتے, ہر وقت ڈانٹتے رہنا, ہر بار ڈانٹتے رہنا. ایک وہ کہا جاتا ہے آنکھ آڑے کان, آنکھ کے آگے کان کر لو. بعض اوقات یوں بھی ہونا چاہیے کہ دیکھا ہی نہیں, ہر وقت نصیحت, ہر وقت نصیحت. اب وہ ایک صاحب جو مجھے کئی دن ملے, کئی بار ملے, میرے بچے کے یہ معاملات ہیں. میں نے بھائی کہنا چھوڑ دو یار, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. قرآنی دعا, سبحان اللہ. یہ دعا کرتے رہو اور اس کے ساتھ نرمی کرو, پیار کرو, دوستی کر لو. دوستوں کی بہت مانتا ہے, آپ کی نہیں مانتا, تو دوست اس سے ذرا گفٹ دیتے ہیں, اس کو خوش کرتے ہیں. آپ اس کو خوش کرتے خوش تو وہ آپ کے ساتھ کیسے ہوگا بھائی؟ جو خوش کرتا ہے اس کے ساتھ ہوں گے وہ. اصل میں تو ایسا یہ ہے نا کہ آج کل تو والدین کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, موبائل ہے, بچوں کے پاس اپنی ڈیوائسز ہیں, پیرنٹس جو ہیں اپنی ڈیوائسز میں مصروف ہوتے ہیں. زیادہ تر تو عام طور پر یہی نظر آتا ہے. شاید اس وجہ سے بھی وہ بچے پھر اگنور ہوتے ہیں تو پھر وہ بات بھی نہیں مانتے. اولاد کا یہ حق ہے کہ اولاد کو مشورتاً بات کہیں, نرمی سے کہ. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا اولاد کو بھلائی کی بات بتانا فرض ہے واجب؟ فرمایا جو حکم فعل کا ہے وہی اس پر آگاہی دینے کا ہے. فرض پر فرض, واجب پر واجب, سنت پر سنت, مستحب پر مستحب. اچھا جب اولاد بالغ ہو گئی تو اب وہ کو فرض و واجب نہیں ہے. سمجھے اس کو کہ اگر گمان غالب ہے کہ نیکی کی دعوت دوں گا تو یہ مان جائے گا یا مان جائے گی تو دے دے, ورنہ چپ رہے. صحیح. دعا کرتے رہیں, حسن سلوک کریں, پیار کریں تو انشاءاللہ وہ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام میں ایک سیگمنٹ اور شامل کرتے ہیں, اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. جی مدنی چینل کے ناظرین, اب پروگرام میں سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے قابل رشک خواتین. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. قابل رشک خواتین میں آج میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کروں گا. ایک عورت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرد آپ کی احادیث لے گئے, ہمیں بھی اپنی طرف سے ایک دن عطا کیجئے تاکہ ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سیکھ سکیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عورت کی درخواست قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اچھا تم فلاں فلاں دن فلاں فلاں مقام پر جمع ہو جایا کرو، حسب حکم، یعنی جو حکم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے مطابق عورتیں اسی مقررہ مقام پر جمع ہو گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اللہ پاک کے عطا کردہ علم میں سے انہیں بھی سکھایا اور فرمایا تم میں سے جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بچے فوت ہوئے ہوں تو؟ فرمایا ہاں 2 کو بھی 2 بھی 2 بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ اہم بات کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ریپیٹ کیا کرتے تھے، تو یہ ادائے مصطفیٰ جب جب موقع ملے ہمیں بھی ادا کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں کہ صحابیات کا جذبہ دیکھیں، علم دین سیکھنے کا جذبہ ہے، اور یہ جذبہ بارگاہ رسالت میں لے کر آتا ہے، اور عرض کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام تو آپ سے باتیں سنتے رہتے ہیں، آپ کی احادیث سیکھتے رہتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہمیں بھی سکھائیں۔ تو اللہ کرے کہ ان قابل رشک خواتین کے صدقے میں ہماری بہنوں کو بھی یہ توفیق ملے کہ وہ بھی علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں، اور جن کو اللہ نے علم دیا اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ بلند کیا۔ 28ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ علم سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ علم انسان کو گناہوں کی پہچان کراتا ہے، جس کی بنا پر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ علم اللہ کی پہچان کراتا ہے، علم عبادات کو کامل کرتا ہے۔ تو علم کی برکتیں دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ جو علم کے فضائل اور برکات کا انکار کرے وہ عقل مندوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا۔ اب علم حاصل کرنا ہے اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، تو علم حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ مدنی چینل دیکھتی رہیں۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ جامعۃ المدینہ گرلز میں داخلہ لے لیں۔ میری مصروفیت بہت ہوتی ہے، تو جو بھی مصروفیت ہے اس میں سے کچھ وقت نکالیں، آن لائن ترکیب بنا لیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ۔ آپ آن لائن درس نظامی بھی کر سکتی ہیں، آپ آن لائن قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ آن لائن قرآن کریم حفظ بھی کر سکتی ہیں، آپ آن لائن قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر بھی سیکھ سکتی ہیں۔ آن لائن 30 40 50 کورس آپ گریجولی ایک کر کے کر سکتی ہیں۔ تو علم دین سیکھنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ اچھا، علم دین سیکھنے کے لیے اسلامک ای بک لائبریری، یہاں سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں، فری آف کاسٹ۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھیں اور علم دین حاصل کرنا بھی ایک اعلیٰ نیکی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام عائزہ فاطمہ ہے۔ حاجی صاحب سے میرا سوال ہے کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ارشاد فرمائیے گا سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں؟ دین سے دوری ہے، معلومات کی کمی ہے، دینی ماحول نہیں ہے، اور مدنی چینل بھی نہیں دیکھتے ہم بھائی۔ اگر مدنی چینل دیکھتے رہیں یا دعوت اسلامی کے سوشل پلیٹ فارمز ہیں ان کو لائک کریں تو آپ کو انشاءاللہ ایسے کلپس ملیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا سفر کو سفر المظفر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سفر الخیر کہا جاتا ہے۔ یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات اللہ نے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مدائن بہت بڑا جو شہر اور ایک ریاست تھی اس وقت، ایک اسٹیٹ تھی، اللہ نے جو فتح دی سفر المظفر کے مہینے میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا اور یہ اسلام کی تلوار بنے۔ انہوں نے قبول اسلام کا شرف سفر میں حاصل کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی پیاری چہیتی شہزادی
خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے سفر المظفر میں ہوا. سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو سفر کے اندر بہت خیر کے کام ہوئے ہیں. اصل میں وہ لمحہ ہمارے لیے منحوس ہے جس میں ہم گناہ کرتے ہیں، اور جس میں خیر کا کام کریں وہ خیر ہی خیر ہے. دن میں کریں، رات میں کریں، سفر میں کریں، ربیع الاول میں کریں. اب رمضان میں کوئی گناہ کرے تو جس لمحہ وہ گناہ کر رہا ہے وہ لمحہ اس کے لیے کیا ہے؟ حالانکہ رمضان تو خیر ہی خیر ہے. خیر ہی خیر. سفر کا مہینہ تو ایسا نہیں ہے کہ جی وہ الو منوس ہے، سفر کا مہینہ منوس ہے، مرض لگ جاتا ہے تو بدشگونیاں اور طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا سفر، سفر کچھ بھی نہیں. سفر میں کوئی ایسا نہیں کہ بلائیں اترتی ہوں، معاملات ہوتے ہیں. تو یہ جہالت کے دور میں سفر کے مہینے میں لوگ وہمی خیالات رکھتے تھے کہ مصیبتیں اترتی ہیں، آفتیں آتی ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفرا، سفر کچھ نہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں عوام اسے سفر کے مہینے کے بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں. یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس میں شادی بھی کر سکتے ہیں، نکاح بھی کر سکتے ہیں، منگنی بھی کر سکتے ہیں، سفر بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی بزنس ڈیل بھی کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں. خیر خیر ہے انشاءاللہ. الحمدللہ. سفر میں خیر ہی خیر ہے الحمدللہ. آئیے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. قرآن رہنما ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے، لیڈروں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، ہر ایک کے لیے، سب کے لیے، اور ہر معاملے میں رہنما ہے. بے شک. عورتوں کی کئی معاملات میں قرآن نے رہنمائی کی. والقانتات، اور فرما بردار عورتیں. کس کی فرما برداری؟ فرما برداری یعنی حکم ماننا، بات ماننا، اللہ کا حکم ماننا، رسول کا حکم ماننا. اور پھر اس کی جزا کیا بتائی گئی؟ ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. کن کے لیے؟ وہ عورتیں جو فرما بردار، اللہ کی فرما برداری، نماز پڑھنی ہے، اللہ کی فرما برداری روزہ رکھنا ہے، اللہ کی فرما برداری حج کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری شوہر کی عزت، تعظیم، تکریم کرنی، اور کتنے احکام. پردہ کرنا ہے. جی، پردے کو حکم میں کتنی چیزیں ہیں عورتوں کے لیے. اس پر اللہ رسول نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا ہے. اپنی عقل کے مطابق نہیں چلنا، سوسائٹی کے مطابق نہیں چلنا، اپنی فرینڈ کے مطابق نہیں چلنا، فیشن اور دور کے مطابق نہیں چلنا. اچھا، اسلامی تعلیمات پرانی ہوتی ہیں؟ نہیں. استغفر اللہ، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہیں. اس کی تعلیمات یہ پرانی ہونے سے پاک ہے، منزہ ہے. تو قرآن اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، یہی شریعت ہے نا. قرآن حدیث یہی شریعت ہے. آگے اس کی وضاحتیں، اس کے جو مختلف جو فقہ کی کتابیں، وہ بھی اس میں سے نا، حدیث و قرآن سے ہی ہے. تو خیر، جو فرما بردار عورتیں ہیں ان کے لیے قرآن نے کہا ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ پاک کرے کہ ہم سب، اور بالخصوص چونکہ یہ سیگمنٹ جو ہے اسلامی بہنوں کے تعلق سے ہے، کہ قرآن اور اسلامی بہنیں جو ہیں اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ راستے میں مرد و عورت مل جل کر چل رہے ہیں. عورتوں سے فرمایا پیچھے رہو، تم راستے کے درمیان سے نہیں گزر سکتی، بلکہ ایک طرف سے ہو کے چلا کرو. یہ ارشاد نبوی ہوا، ان کا ارشاد جن کا مدینہ دیکھنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، سبحان اللہ، جن کی شفاعت ہم گناہ گاروں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اس کے بعد عورتوں نے اس فرمان پر عمل کیسے کیا؟ اس قدر عورتیں گلی کے کنارے سے چلتی تھیں کہ کپڑے دیواروں سے الجھ جایا کرتے. حکم مصطفیٰ پر عمل کیا. سبحان اللہ. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہے، انہوں نے حج عمرہ کیا تو کسی نے عرض کی کہ حج عمرہ کے لیے چلیں. فرمائے فرض حج ادا کر چکی ہوں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے گھر میں رہیں.
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے گھروں میں رہو، بے پردہ نہ پھرو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. جاہل عورتیں جہالت کے دور میں استغفر اللہ اپنا جسم دکھانے، اپنا حسن دکھانے کے لیے وہ بازاروں میں بے پردہ پھرتی تھی. اللہ نے منع کیا اس طرح مت پھرو، گھروں میں ٹھہری رہو. تو ام المؤمنین بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا حج فرض کرنے کے بعد جب کہا گیا کہ چلے نفلی حج عمرہ کر لیں، نفلی حج عمرہ، کہا کہ مجھے میرے رب نے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، خدا کی قسم میرا جنازہ گھر سے نکلے گا، میں تھوڑی نکلوں گی. اور راوی کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلے. سبحان اللہ. تو اور بہت سارے واقعات بتائے جا سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر صحابیات و صالحات کس قدر عمل پیرا ہوتی تھیں. ہمارے تو بہانے نہیں ختم ہوتے کہ جی کیا نماز پڑھیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. نماز پڑھنے کو دل تو چاہتا ہے مگر کیا کریں، کام ہی نہیں ختم ہوتے. اتنی بڑی فیملی ہے، کھانا بنانا ہوتا ہے، برتن صاف کرنے ہوتے ہیں. ارے بھی یہ بہانے کیا اللہ کی بارگاہ میں چلیں گے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کریمین کی پرورش، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اور ساتھ میں عبادت کو جمع نہیں کرتی تھی. بے شک. امور خانہ داری اور اللہ کی عبادت کہیں بھی غفلت نہیں ہے. سبحان تو ہم کیوں نہیں؟ اللہ نصیب کرے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی سیدی، امور خانہ داری کے حوالے سے آج کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ امور خانہ داری میں خاص جو ایک کام ہے وہ کھانا ہے. جی، بڑا اہم کام ہے. بڑا ایک کام ہے اور 100% کامیاب ہلکا بھی ہے نا یہ. گھریلو کام کاج میں اس کو بڑی اہمیت ہے کھانے کو، اور اچھا کھانا کھانے والوں کی خوشی کا سبب بنتا ہے، اور پھر حوصلہ افزائی کے دو جملے آتے ہیں تو بنانے والا بھی خوش ہو ہوتا ہے. جاتا ہے. اچھا، عورت اچھا کھانا بنانا نہیں جانتی تو اب یہ بیچاری پھر عمر بھر کرے گی کیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے دل میں اترنا تو اچھا کھانا، مطلب مزیدار کھانا ہوگا تو یہ بھی دل میں اترنے کا ایک راستہ ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات نا بچیوں کو کام پر نہیں لگاتے، بچی ہے بچی ہے بچی ہے، اور یہاں تک کہ شادی ہو جاتی ہے. وہ وہاں جا کر کہتی ہے، اچھا بعض استغفر اللہ فخر کرتی ہیں کہ مجھے تو کھانا پکانا ہی نہیں آتا، میں تو کبھی کچن میں گئی نہیں. تو یہ فخر کی بات نہیں ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ تو کھانا بناتی تھی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو کھانا بناتی تھی. جو امت کی مائیں ہیں وہ تو کھانا بناتی تھی شوہروں کے لیے اور بچوں کے لیے، گھر کے افراد کے لیے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو خیر، تو اچھا کھانا بنانا آنا چاہیے. اچھا، ریسیپیز جو ہے نا چینج ہوتی رہتی ہیں، زمانہ جو آگے بڑھ رہا ہے تو بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. کھانے کے انداز میں، بنانے کے انداز میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اگر شوہر کہتا ہے کہ مجھے فلاں ڈش بنا کر دیں تو بنائیں. مجھے نہیں معلوم، سرچ کر کے اس کی دیکھیں ریسیپی، مل جاتی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ بنا کر دیں. اس میں بھی آپ کے گھر کے معاملات بہتر رہیں گے. کچھ مشورے دیتا ہوں، تمام اجزاء کو بر وقت منظم کر لیں. یعنی کسی بھی چیز کو پکانے سے پہلے اس کے اجزاء کو ایک جگہ رکھیں. پکانے کا عمل شروع کرنے سے پہلے، ہانڈی میں ڈالنے سے پہلے اشیاء کی کٹائی صفائی کو یقینی بنائیں. پکانے کے لیے ہمیشہ جو تازہ اشیاء ہیں، فریش ویجیٹیبل ہیں، فریش پھل ہیں، دہی، کریم، گوشت، جو بھی چیز ہے وہ فریش ہو تو اس سے انشاءاللہ کھانا اچھا بنے گا. کوئی بھی چیز باسی نہ ہو، خراب نہ ہو، ورنہ ہنڈیا خراب ہوگی، ٹیسٹ خراب ہوگا اس کا، اور وہ استغفر اللہ فوڈ پوائزن کا سبب بھی بن سکتا ہے. اچھا، خرابی کا شائبہ ہے تو فوراً نکال دیں. کچن کو مت چھوڑیں، یعنی کھانا دم پر کیوں نہ رکھا ہو، کچن نہیں چھوڑنا جب تک موجود رہنا، اس کو دیکھتے رہیں. اچھا، کھانا پکانے کے دوران اس کو چکھنا بھی چاہیے، کہیں نمک کم ہے یا کوئی اور ایسی ضرورت ہے جو ابھی چیز رہتی ہے تو اس کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے. مرچ مسالے، نمک مرچ، اس کی مقدار معلوم کی جا سکتی ہے. اگر گوشت روکھا پکا رہے ہیں تو بیچ بیچ میں چکھا نہیں جا سکتا، اس کو مکمل پکنے کے بعد انتظار کرنا پڑے گا. اچھا، جو اجزائے ترکیبی شامل کرنے ہیں تو تیل کی حدت کو جانچیں.
تیل کو کتنا گرم کرنا ہے جی. اس کے مطابق ظاہر ہے اس کے مطابق فلیم جو ہے جو آگ کا شعلہ ہے اس کے مطابق اس کو مینٹین کرنا پڑے گا. تو اگر کوئی چیز فرائی کرنی ہے تو پہلے تھوڑا سا ایک پیس ڈال کر اس کا اندازہ کر لیں, اس کے بعد بقیہ ساری چیزیں ڈالیں. تیل کو بہت زیادہ گرم کر لیا, ساری چیزیں ایک دم اس میں ڈال دیں تو وہ جل سکتی ہے, اندر سے کچی بھی رہ سکتی ہے. اوپر سے تو پک گئی, اندر سے کچی رہ جائیں گی, اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اچھا, گوشت کو پکانے سے پہلے اس کو خشک کر لیں. ہانڈی میں ایسا گوشت استعمال کرنا ہے جو پہلے سے فریزر میں ریفریجریٹر میں رکھا ہوا ہے, تو پکانے سے پہلے نکال کر اس کو جو ایک روم ٹیمپریچر ہے نارمل اس پر رکھیں, جو بھی نارمل ہے اس پر رکھیں. اور فریز کیے ہوئے گوشت میں پانی ہوتا ہے, پکانے پر گوشت سے باہر آ جاتا ہے, تو اب ہنڈیا کی جو ایک ترکیب ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گی. اس لیے اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہنڈیا برباد ہو تو پہلے گوشت کو اچھی طرح خشک ہونے دیں, اس کا پانی نچڑ جائے, پکنے پر اس کا جو ٹیسٹ ہے, اس کی جو لذت ہے وہ باقی رہے. سبحان اللہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت کے بارے میں جانا. ہم نے جشن آزادی، یوم آزادی کیسے منانا ہے اس کے بارے میں جانا, اور الحمدللہ آخر میں ہم نے کھانا پکانے کا اور کھانے کو بہترین بنانے کا طریقہ بھی جانا. نیک خواتین پروگرام دیکھتے رہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین.